बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम काबुल आवर और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, हमने देखा कि जब अमेरिका को शिकस्त हुई और वो उसके इत्तेहादी काबुल फॉल के बाद वहां से जाने पर मजबूर हुए, तो ये अमेरिका और उसके जो हलीफ थे उनके लिए तो जाहिर है एक शिकस्त थी ही, और उस पर अफसोस भी उनको ज़रूर होगा। लेकिन एक और मुल्क ऐसा था जो जिनके यहाँ जो है सफ़े मातम बिछी हुई हमें नज़र आई, और उसका सोशल मीडिया हो या उसका मेन स्ट्रीम मीडिया हो या उसके अखबारात हों, उसने हर तरफ से तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद ही उसकी जो नाकामी है उसकी नवीद सुनाना शुरू कर दी लोगों को। आज भी ये सिलसिला जारी है। वो कोई और मुल्क नहीं है, इंडिया ही है। ये वो मुल्क है जिसने इस वक्त जो अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें नज़र आ रहे हैं, जिसके बारे में हम हर रोज़ बात कर रहे हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया के अखबारात वीडियोज़ वहाँ से जा रहे हैं कि किस तरह वहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, किन किन मुश्किलात से वो लोग वहाँ पर गुजर रहे हैं और किस किस तरह उनकी मदद की जानी चाहिए और की जा सकती है। पूरी दुनिया इस हवाले से अपने इक़दामात को सामने रख रही है। गो के कुछ सुस्त रवि का शिकार है जिसमें इंशाअल्लाह गाहे बगाहे तेज़ी आएगी। उस वक्त भी ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसकी तरफ से कोई खैर की खबर सामने नहीं आई, ना इमदाद के हवाले से उसकी वो रोल नज़र आता है, बल्कि जो वहाँ पर काम हो रहा है उसको भी वो नेगेटिव दिखाने के लिए अपने मीडिया का और अपने लोगों का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। उसी हवाले से एक और चीज़ हमने देखा कि अभी कुछ हाल ही में ये बातें सामने आई कि अफ़गानिस्तान के वो तालिबे इल्म जो कि भारत की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ग्रेजुएट्स थे, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स थे, कुछ वहाँ पर मास्टर्स के थे, कुछ वहाँ पर PhDs कर रहे थे, काबुल फॉल के बाद क्योंकि वो अपने वेकेशन के लिए यहाँ पर आए हुए थे तो यहीं पर वो स्टक हो गए, यहीं पर वो ट्रैप हो गए। अब वापस जाने के लिए उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट से बहुत बार अपील की, उनकी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई किया और बार बार दरखास्तें दी, वीडियोज़ बनाई जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई कि हमें वहाँ पर बुलाया जाए, हमारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, उसने उनकी इस इल्तिजा पर कोई कान नहीं धरे। उसके अलावा बहुत से मुहाजिरीन भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि बीमार हैं, जो कि वो कम से कम ये चाहते हैं कि उनको मुहाजिरीन होने का स्टेटस मिल सके, जो कि बाकी मुल्क भी वहाँ पर फराहम करते हैं अगर वहाँ इस तरह की कोई सूरत हाल हो। लेकिन लगता ऐसा है कि सिर्फ वो जो कहते हैं ना बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अमली तौर पर जब कुछ करने का वक्त आता है तो फिर इंसान को पता चलता है कि बहुत सी चीज़ें वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोपेगेट करना बहुत आसान है। और ये सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि इंडिया इसमें शुरू दिन से पेश रहा है, ख़ास तौर पे काबुल फॉल के बाद जब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का एक सिलसिला शुरू हुआ तो वहाँ पर भी हमने उसके इस किरदार को देखा। आज हम उस हवाले से भी बात करेंगे। एक कभी रिसेंट वीडियो वायरल हुई है बहुत ज़्यादा, जिसमें एक स्टूडेंट है वो अपनी हालत इज़हार बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि वो लोग वहाँ पर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की मद में ट्रेनिंग के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद थे और उनसे कुछ वादे वईद किए गए थे, लेकिन अब ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो चुकी है, बल्कि 4 माह से शायद ऊपर का अरसा और भी हो चुका है, और वो दिल्ली में मौजूद हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, वहाँ पर वो फंस कर रह गए हैं। और वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, उस पर भी इंशाल्लाह हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बाकायदा, तो वो वीडियो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स की कुछ सरगर्मियों की आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान में जब से हुकूमत आई है हमने उनका एक स्टांस देखा कि स्पोर्ट्स के हवाले से उनका ये कहना था कि ऐसा जो भी स्पोर्ट्स जो कि इस्लामी रिवायात और उनके जो कल्चर के मुतसादिम होगा वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब क्योंकि 5 माह का अरसा होने में आया है, बहुत ज़्यादा लचक का मुजाहरा किया गया है नई हुकूमत की जानिब से। हमने बहुत से मामलात में देखा कि काफ़ी मुदब्बिराना सोच के साथ वो आगे चीज़ों को लेके चल रहे हैं, मुस्बत उनकी पॉलिसीज़ भी सामने आ रही हैं। तो क्या इस हवाले से भी कोई नई सोच, कोई नई लाहे अमल, कोई नई हिकमत अमली वो सामने लेकर आएंगे? इंशाअल्लाह ताला आज प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नोखे साही साहब, मैं वेलकम करती हूँ सर आपको। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहिब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। इसके साथ ही मुझे ज्वाइन कर चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया। सर प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहूँगी एक वीडियो से करें जो कि काफ़ी वायरल हुई है, जिसमें आप देखिए कि वहाँ पर जो लोग हैं जो अफगानिस्तान से वहाँ पर स्टक हुए हैं वो किस तरह से अपनी क्या आहो-बुका बयान कर रहे हैं। Officers right now currently in Delhi. We have graduated and passed out from the various academies in India, and there are officers which have come from the different training centers here in India. Before passing out and graduating from these various military academies and courses, and after the fall of Taliban, we were told that the Indian government will provide us with any kind of assistance and help that they can. And there were certain promises which were made to us. It's been now 4 months since the time that we have moved to Delhi and we are living here. But we have not heard anything from the Indian government or the defense departments in India. We were made certain promises about the living
regarding our living allowance and expenditures here. But in this period of 4 months, the Indian government has completely forgotten us. We have not even heard a single word from the side of the Indian government or the defense or the Ministry of Defense. Now there are around 60 of us which have gathered here in front of the Ministry of Defense. And the only thing that we are asking for is that we want answers, that what will happen today and to our future tomorrow. Today we are here without anything. There's nothing left for us. Now we are too foreign for this place and we are too foreign to go back. We cannot go back and we cannot afford to stay here in India. जी जनरल साहब, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की, इसमें अफगान फौजी ऑफिसर हैं जो कि भारत के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये की तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्टूडेंट्स के मामले में भी भारत का यही रवैया देखा और वहाँ पर जो मुहाजिरीन स्टक हुए हैं, बीमार हैं, उनके बारे में भी उसका यही रवैया देखा। क्या कहेंगे सर आप? जी, मेरा ख्याल है कि ये आंखें खोल देने वाली वीडियो है। इस किस्म के साथ और वाक़यात आप बयान कर रही हैं अफगान अवाम के लिए, जो जिनको ये मालूम हो गया कि हिंदुस्तान की सिंसेरिटी का लेवल क्या है। हालांकि ये अफगान आर्मी के ऑफिसर्स होंगे या किसी और उनके फोर्सेस के ऑफिसर्स होंगे, जो वीडियो से हमें नज़र आ रहा है, जो एक बंदा बात कर रहा है, और कोई बड़ी बात भी नहीं है। वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए गए हैं और वो बस यही चाह रहे हैं कि भी उनके कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि जितना भी इंटरम अरेंजमेंट है वो हो जाए। लेकिन साफ ज़ाहिर है हिंदुस्तान का तो मकसद और था ना। हिंदुस्तान का मकसद जो है मेन ये था कि वो अफगानिस्तान में जो एक अफरा तफरी है, जो फोर्सेस अफरा तफरी चाहती हैं उनका साथ दे, और जिसको एक स्पॉइलर कहते हैं उसका वो रोल अदा करे। और हमें मालूम है, आप देखें ना कि जो इन्हीं की ट्रेंड याफ्ता अफगान फौज थी, 3 लाख के करीब, 2.5-3 लाख, जो कि तितर बितर होगी चंद घंटों में, चंद दिनों में, तो ये उनकी ट्रेनिंग का लेवल है। और इससे पाकिस्तानी अवाम को भी थोड़ा सा एतमाद होना चाहिए कि उनकी ट्रेनिंग का लेवल, अगर वो उनको ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो अपने ऑफिसर्स को भी इसे मिलती जुलती ट्रेनिंग दे रहे होंगे। तो बेशक वो फौज हमसे 5 गुना बड़ी है, लेकिन हम बिल्कुल घबराते नहीं हैं। हमें इन चीज़ों का इल्म है जिस तरीके से। तो इंशाल्लाह जब भी कोई ऐसी मुठभेड़ हुई तो आप देखेंगे कि उनकी भी ये ट्रेनिंग की लेवल होगी जैसे कि अफगान फौज की थी। तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि चंद एक ऑफिसर्स को जो 20-30 बता रहा है, वो भी जो है ना उनको ये लुक आफ्टर नहीं कर सके। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि वो एक्सटेंड करे हेल्प और कहें कि भी जो ऑफिसर्स इधर आना चाहें हमारे पास आ जाएं, हम उनको इंशाल्लाह लुक आफ्टर करेंगे। और जब भी मुनासिब हुआ मौका वो अपने मुल्क जाना चाहें तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। ये अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए अपने भाईचारे का इजहार करने का। बाकी हिंदुस्तान का तो यही मकसद था जो पूरा हो गया। वो उसने पाकिस्तान को भी दोनों तरफ से घेरा हुआ था, अफगानिस्तान की तरफ से भी, वहां भी उसको मुंह की खानी पड़ी जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा है। और अब जो कि वो खुल के उनके जो इंटेंशन है वो सामने आ रहे हैं। तो अब तो मेरा ख्याल है कि अफगान अवाम को कोई मजीद धोखा नहीं खाना चाहिए हिंदुस्तान की तरफ से। जी सर, हमने ये देखा कि इंडिया जो है वो अपने आप को अफगानियों का बड़ा खैर खा कहता रहा है, और एक तरफ OIC हो रही थी, पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ थी, तो वहाँ पर भी उसने अपनी एक अलग मंतक बना के इजलास बुलाया। तो और हमेशा ये बयान देता रहा कि हम अफगानिस्तान के साथ हैं और अफगानिस्तान की मदद करेंगे। तो जब अमली तौर पर कुछ करने का मौका आता है तो वहाँ पर हमें कुछ उसके अमली इकदाम होते हुए नजर नहीं आते हैं। तो आप ये समझते हैं कि पूरी दुनिया भी इंडिया के इस किरदार को अच्छी तरह समझ रही है और देख रही है? देखिए, बाकी दुनिया तो समझे या ना समझे, क्योंकि दुनिया तो अपने इंटरेस्ट देखती है, वो किसी के किरदार पर इतनी नजर नहीं रखती। ये हमने अच्छी तरह देख लिया है। वरना जो कुछ हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में कर रहा है और जो अपनी अकलीतों के साथ कर रहा है, अब तक दुनिया का इतना प्रेशर उस पर डेवलप हो चुका होता कि वो ये तमाम कामों से तौबा करता या पीछे हटता। लेकिन ये है कि अफगान अवाम के समझने की ये बहुत जरूरत है। और खासकर पाकिस्तान में एक छोटा सा तबका भी था जो समझता था कि जो है कि हिंदुस्तान सिंसियर है और उसके साथ हमें आगे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। उन्होंने शो किया कि जी हम अफगानिस्तान को गंदम की तरसील चाहते हैं। अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान ने सिर्फ इतना कहा कि आप वाघा बॉर्डर तक अपनी गंदम ले आए, आगे से अफगान ट्रक उसको ले जाएंगे। दुरुस्त नहीं जी, हमारे ट्रक जाएंगे काबुल तक। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि उनकी सिंसेरिटी भी। आपको गंदम पहुंचाने से मतलब है या अपने ट्रकों को पहुंचाना है आपने वहां पर काबुल में। तो कितना आसान था कि वो गंदम का कंटेनर उठा के रखते अफगान ट्रक के ऊपर और वो वहां से चला जाता। सही। लेकिन वो उन्होंने उस पर भी हठधर्मी का मुजाहरा किया। तो हर चीज में एक एंगल है उनका, और हर चीज में वो उनके पास दो ही मकासद नजर आते हैं इस रीजन में,
کہ افغانستان میں افراتفری برقرار رہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے وہ ریزسٹنس کے لوگ ہیں جو بھاگے ہیں ان سب کی پشت پناہی بھی وہ کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں. سی پیک نہ چلے اور پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام آتا رہے، بس یہ ان کے مقاصد ہیں. حال ہی میں دیکھیں ان کے جو آرمی چیف نے پھر الزام لگایا کہ جی یہاں پر وہ لانچنگ پیڈ ہیں اور اس قسم کی چیز ہے، تو کوئی نہ کوئی شرارت ان کے ذہن میں ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر انہوں نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو یہاں سے جو جواب جائے گا وہ بھی دنیا دیکھے گی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. نوخیر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے دیکھا پچھلی حکومتیں جو تھی ان کی بھارت جو ہے منت سماجت کرتا رہا ہے کہ آپ اپنے فوجی افسران کو یہاں بھیجیں، ہم آپ کی تربیت کریں گے. اب جب ان کی مطلب کی حکومت نہیں رہی تو یہ ان کا رویہ ہے جو وہ ویڈیو بتاتی ہے. تو کیا مودی سرکار کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ چند فوجیوں کو جو ہے وہ لک آفٹر کر سکیں؟ دیکھیں اس طرف تو میں آتا ہوں. سب سے پہلے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو افغانستان میں بیٹھ کے ابھی بھی پاکستان کے خلاف جو ہے زہر اگل رہے ہیں. یعنی یہ وہ فورسز ہیں جو انڈیا کے بہت قریب تھی اور جن کو انڈیا سپورٹ کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے. یعنی میں اگر حامد کرزئی صاحب کی بات کروں تو پرائم منسٹر عمران خان کی OIC کی سپیچ کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کو افغان عبوری حکومت کے ترجمان جو ذبیح اللہ مجاہد انہوں نے ڈینائی کیا، اور عمران خان صاحب کی سپیچ کو انہوں نے بالکل کہا کہ یہ میرٹ پہ انہوں نے کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی کرپشن اور اس طرح کے مسائل افغانستان میں رہے ہیں. دوسرا، انڈیا میں پاکستان 3.4 جو ہیں 3 ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو ریفیوجیز جو ہیں ان کو ہم رکھا ہوا ہے. ایران جو ہے 7 لاکھ سے زیادہ کے ہیں اور یہ 60 لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، اب ان پہ یعنی شک و جو شبہات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو ابھی تک جو ہے افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے وہ بارہا اپنے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر چکی ہے. اور انہوں نے ان فوجی جو پچھلی فوج کا جو حصہ تھا، اشرف غنی حکومت کی جو فوج تھی اس کا جو حصہ تھے، ان کو بھی کہا کہ آپ ہماری حکومت میں شامل ہو، اس میں شامل ہو ہماری فورس میں. لیکن ان لوگوں کو ابھی تک افغانستان کی عبوری حکومت کا اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں آیا. تو اس پہ ڈاؤٹس کافی زیادہ ہیں کہ انڈیا شاید ان کو، کیونکہ انڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا، اس نے بہت زیادہ یعنی جو ایکٹیویٹیز تھی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ انڈیا کی افغانستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے کر رہا تھا. تو یہ اپنے لوگوں کو ٹرین کر کے، یعنی جو افغانی ان کے تھے تو ان کی ٹریننگ ڈیفینیٹلی انڈیا میں ہو رہی ہوتی تھی، جن کو پھر استعمال کرتے تھے اور پاکستان کے خلاف جو ایکٹیویٹیز ہیں بلوچستان میں اور جو ہمارے بارڈر ایریاز میں وہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز میں جو ہے استعمال ہوتے تھے. تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو بے یار و مددگار ہیں. بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا جنرل صاحب نے کہ ان کو پاکستانی جو سفارت خانہ ہے اس کو ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور ان کو جو انڈیا کا ایک جو مکروہ چہرہ ہے اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں آئے اور اب ان کا سٹیٹس کیا ہے. آپ 60 لوگوں کو ریفیوجیز کا سٹیٹس دے دیں. ابھی تک جتنی افغانستان کی دنیا نے ہیلپ کی ہے 1% بھی انڈیا کی طرف سے اناؤنس نہیں ہوا. ایک انہوں نے وہ شرارت کے طور پہ 50,000 میٹرک ٹن گندم کا کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے تھرو بھیجنی ہے، تو وہ بھی ہم نے کہا آئیں آپ باغا بارڈر تک لے کے آئیں، ہم آگے پہنچا دیتے ہیں. تو یہ وہ سازشیں ہیں جو اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا کی کس حد تک انوالومنٹ تھی افغانستان میں پاکستان کے خلاف جو وہ سرزمین استعمال کر رہا تھا افغانستان کی، اور کس طرح وہ لوگوں کو ٹریننگ دے رہا تھا. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو انتہائی ایک نااہل حکومت والا رویہ ہے مودی حکومت کی جانب سے کہ چند فوجی وہاں پر ہیں اور وہ اسٹک ہو گئے ہیں. آپ نے کچھ وعدے وعید کیے تھے، نہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ نے وعدے وعید پورے کیے ہیں، مہاجرین وہاں پر ان کی الگ آہ و پکا ہے کہ ہمیں کوئی اسٹیٹس دیں، وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور اب یہ ایک ویڈیو سامنے آ جاتی ہے. مجھے ویڈیو جو دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ اس کا تو کافی جو ہے وہ چرچا ہو رہا ہے کہ یہ انڈیا کے جو ایکٹس ہیں وہاں پہ. لیکن سٹارٹ میں اس چیز سے کروں گا کہ دیکھیں جنگ جہاں پہ بھی ہوتی ہے سب سے پہلی جو کیجویلٹی جنگ کی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ پیس کی ہوتی ہے. افغانستان کے عوام جو ہیں وہ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا یہ ایک بڑی جو ہے نا ایک کمپلیکس چیز ہوگی، جس میں اگر ہم کہیں کہ امریکہ کو جو ہے وہ ہار گیا، انڈیا جیت گیا، فلاں جو ہے وہ رہ گیا، افغان عوام جو ہیں سب سے زیادہ پس رہے ہیں. پاکستان کا رول 15 اگست سے اور اس سے پہلے بھی بہت اہم ہے، جس میں ہم نے دوحہ معاہدے کے اندر بھی افغانستان کی حکومت اس وقت کی موجودہ جو طالبان کا ٹرم سیٹ اپ ہے ان کو اور امریکنز کو ملا کے کافی بڑا رول کیا اور اس کو پوری دنیا نے سراہا. پھر 15 اگست کے بعد سے ہم نے اپنا پورا رول کیا. جنرل صاحب نے ذکر کیا جس چیز کا، جب پچھلی جو سیٹ اپ تھا اس میں افغان نیشنل آرمی، افغان نیشنل پولیس یا افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کی انڈیا نے بہت سارے وعدے وعید کیے کہ ہم ان کو ٹرین کریں گے، اور بہت سارے لوگ گئے بھی اور وہاں سے ٹریننگ کر کے واپس آ گئے. ابھی جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے اوپر مختلف جو ہے نا نیوز رپورٹس آ رہی ہیں. انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 130 کے قریب سولجرز ہیں
آفیسرز اور سولجرز ہیں جو کہ پچھلی حکومت کے اس ٹائم پہ آئے تھے اور انہوں نے ان کو ٹریننگ دینی تھی. وہ 3 جگہوں پہ ٹریننگ لیتے ہیں. ایک انڈین ملٹری اکیڈمی جو ہے دہرادون اس میں لیتے ہیں, ایک آفیسر ٹریننگ اکیڈمی ہے چنئی میں, اور ایک نیشنل ڈیفنس اکیڈمی ہے پونے میں. اب یہ وہ 130 یا 180 کے قریب وہ لوگ ہیں, وہ 4 مہینے سے جب سے یہ حکومت گری, دوسری حکومت آئی, ان کا کچھ سٹیٹس ختم ہو چکا تھا, وہ ٹریننگ ختم کر چکے ہیں. اب نہ وہ واپس جا سکتے ہیں, نہ ان کے ویزاز ہیں, وہاں کی جو ایمبیسی ہے وہ ان کی ہیلپ نہیں کر رہی. وہ جو بیچارے جنہوں نے سب کچھ کر لیا, ان کو انڈینز جو ہیں انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. جو ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے وہ 4 اپارٹمنٹس میں آ گئے. آج جو ہم نے دیکھا, اور اس سے پہلے بھی اس کے اوپر رپورٹس ہو رہی ہیں. اور ان کے اس سے پہلے وہ اسٹوڈنٹس کا جو مسئلہ تھا, یعنی اسٹوڈنٹس کے ویزاز کا ایشو ہے, تو اس پہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو یہ انڈین حکومت یعنی اس وقت تک افغان عوام کے ساتھ تھی جب تک ان سے جو پاکستان کے خلاف ہے وہ یعنی استعمال کرتے رہے, اور بہت زیادہ یعنی کہ اس پہ شور مچتا رہا دنیا میں. جب اب ریئل ٹائم میں ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے, اس وقت وہ نظر نہیں ان سولجرز اور آفیسرز کو اگر آپ صرف دیکھ لیں تو 130 یا 150 کے قریب ہیں. پاکستان کے اندر 15 اگست کے بعد سے اس وقت تک 3 لاکھ کے قریب جو ہیں, جو پاکستان جن کو ویزا ایشوز کیے, اوور اسٹیٹ جو ہیں افغان لوگ رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایویکویشن میں ہم نے کیا, اس کے علاوہ جو ہمارے ریفیوجیز پچھلے 25-30 سال سے رہ رہے ہیں, ان کو دیکھ لیں. تو میرا خیال ہے فرق ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہے. اس میں بہت اچھی جو ہے سجیشنز آئی ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھ کے ان سولجرز کو, ان آفیسرز کو 15 اگست کے بعد جو یو این کے پلیٹ فارم سے لے کے OIC تک جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہوئے ہیں, پاکستان نے سب سے آگے بڑھ کے افغانستان کا مقدمہ لڑایا. افغانستان کے جو ہے لوگوں کے سامنے کیس لے رہا ہے, جو ہیومنٹیرین کرائسس آ رہا ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں. پھر افغان عبوری حکومت کو ہم پورے طریقے سے آنرشپ دے رہے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ کہ ان کی ریکمنڈیشن کو سنا جائے کہ کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے, انڈیا 3 کنسائنمنٹس بھیج چکا ہے لائف سیونگ ایڈز کی, لیکن جو اس نے وہ 55,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ ہے ابھی تک جو ہے نا اس کو وہ سمجھ نہیں آ رہی. ایران نے بھی ان کو آفر کیا کہ چابہار کے تھرو اگر آپ کرنا چاہیں, امداد بھی سازشوں سے بھرپور ہے. انڈیا ریلکٹنٹ ہے کہ وہ جو اس وقت سب سے زیادہ فوڈ سیکیورٹی وہاں پہ ہے اس کو دینے کے لیے بھی اب 3 ہفتے ہو چکے ہیں, انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے جنرل صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی, ذرا یہ سمجھا دیجئے گا کہ پرابلم ہے کہاں. جب سے طالبان حکومت برسر اقتدار آئی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا, سوشل میڈیا ہو, ان کا مین اسٹریم میڈیا ہو, ان کے اخبارات ہوں, وہ ہر روز ہمیں طالبان حکومت کو کس طرح فیل ہو رہی ہے, کس طرح ناکام ہو رہی ہے, ان کی ہر پالیسیز پہ تنقید کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ یہ حکومت نہیں چل پائے گی. ایسا رویہ کیوں ہے, اس کے کیا اسٹیکس ہیں وہاں پر؟ ہم دیکھ رہے ہیں نہ وہ ان کا قریبی ہمسایہ ہے, نہ تاریخ ان سے ملتی ہے, نہ کلچر, نہ مذہب, کچھ بھی نہیں ہے ایسا, لیکن جب وہاں حکومت بدلتی ہے تو پھر بھارت کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتی ہے؟ اس کے 2 بڑے صاحب ظاہر ہیں کہ وجوہات ہیں, بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ اور ان کے حلیف جس میں آگے بھارت ہے افغانستان کے سلسلے میں, ان کا بالکل یہ خیال ہے اور پوری کوشش ہے کہ موجودہ افغان حکومت کولیپس کر جائے, پولیٹیکلی بھی, اکنامکلی بھی. اور آپ یہ جو روز رونا روتے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور ایک وہاں پر بہت بڑا پرابلم ہے, جو کہ اصل میں ہے, اس کا واویلا وہ ضرور مچاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہی امریکہ جو ہے وہ $9 بلین پر بھی بیٹھا ہوا ہے جو کہ افغانیوں کے ہیں, اور سارے بینکنگ چینل بھی بند کیے ہوئے ہیں کہ کوئی اور بھی امداد اگر کرنا چاہے تو نہ کر سکے. تو یہ ہندوستان چونکہ ان کا بڑا قریبی حلیف ہے, تو یہ تو ایک وجہ ہے کہ کیوں اس حکومت کے وہ خلاف ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا پاکستان پر حملہ آور ہونے کے لیے. یہ تحریک طالبان پاکستان کون لوگ ہیں؟ یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کو را کی حمایت حاصل تھی, اور NDS کے ساتھ مل کے را اور انہوں نے چھوڑا ہوا تھا ان کو ہمارے اوپر. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے وہ ٹریننگ کیمپ قائم کیے ہوئے تھے وہاں پر. اور یہ جو کلبوشن پکڑا ہے, ٹھیک ہے آخری دفعہ یہ ایران سے آیا تھا, لیکن اس کا بھی آنا جانا افغانستان میں اور سارے اس علاقے میں تھا. تو باقاعدہ ان کی ایک پلاننگ تھی جو فیل ہوگی, ریزہ ہوگی, اور سارے کی ایک رائے پہ پانی پھر گیا. تو ان کو جو تکلیف ہوگی وہ تو پھر سمجھ میں آتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ محرکات ہیں. اس کے علاوہ جو چائنا کا انفلوئنس وہاں پر ہونے والا ہے اس سے وہ خائف ہیں. BRI اگر چل پڑی اور CPEC اگر چل پڑی, اس سے وہ بہت نالا ہے. تو میری بہن کوئی ایک بات تو ہے نہیں جس کا ذکر کیا جائے, ایک لمبی لسٹ ہے جو ان کو دھچکے پہنچے ہیں, اور وہی وجوہات ہیں کہ یہ وہاں پر اس قسم کے کھیل جو وہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ موجودہ حکومت کولیپس ہو اور باتیں بہت کی جائیں, اصل میں ان کی امداد نہ کی جائے, اور اندر اندر جو ریزسٹنس موومنٹ کے لوگ ہیں ان کی پشت پناہی کی جائے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, لیکن دنیا دیکھے نہ دیکھے, افغان عوام بھی دیکھ رہے ہیں,
اور پاکستان بھی دیکھ رہا ہے، بالکل اور باقی جو اس خطے کے ملک ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں اس سے، وہ بھی اس کو اچھی طرح دیکھ بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے اور ہیں۔ سمجھ بھی رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ ہمارے صاحب، میں ٹی ٹی پی کی بات کی ہے جنرل صاحب نے، تو ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کی جو ٹریننگ ہے وہ موسٹلی بھارت میں وہاں سے ٹرین ہو کر لوگ آئے ہیں، اور پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین ماضی میں بھرپور انداز میں استعمال ہوئی، لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پاکستان سمیت باقی ملکوں کو بھی یقین دلایا کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو انڈیا کا جو رول ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے اس کو جو ہولڈ ہے وہ لوز ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کو فیل ہو رہا ہے کہ اب وہ جو پاکستان کے خلاف سرگرمیاں کرواتا تھا اس میں اس کو ناکامی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ہر روز وہ نوید سناتا ہے جی، کہ رول تو کافی حد تک کم ہوا، اور اس کی ہم نے فزیکل مینیفیسٹیشن بھی دیکھی۔ پاکستان نے 2 دفعہ یونائٹڈ نیشن میں ڈوزیز دیے ہیں، اپنے جمع کروائے ہیں، جس میں انڈیا کا رول ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی ایک پوری پریس کانفرنس کر کے پورا بتایا کہ کہاں وہ کرتے ہیں، اور لاسٹ ویک کے علاوہ اس کے علاوہ بھی۔ تو اس رول کو تو میرا خیال ہے کافی حد تک جو ہے نا دنیا کے سامنے یہ چیز اجاگر تھی۔ پھر ٹی ٹی پی کا رول بھی بڑی حد تک ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے علاوہ بھی بائی دی وے جو ای ٹی آئی ایم کے کچھ لوگ تھے، اس کے علاوہ جو ہے داعش کے کچھ لوگ تھے جن کو انڈیا کے کچھ جگہوں سے سپورٹ ہو رہی تھی۔ اب ہمارا خیال یہ ہے کہ اس وقت 15 اگست کے بعد ایک ایسی گورنمنٹ آ گئی ہے جس نے دنیا کے ساتھ وعدہ کیا ہے دوحہ معاہدے کے تحت کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا جو ہے نا انڈیا کو بہت بڑا جو ہے ایک دھچکا لگا ہے۔ پہلے وہ بہت سارے راستوں کے تھرو پاکستان میں انفلٹریشن کروا کے اور یہ کوششیں کرتا رہا، تو میرا خیال ہے اس چیز کو چھپانے کے لیے اب جو ہے نا مختلف، اور اس کے علاوہ ایک یہ تھا کہ اگر آپ پچھلے 1 سال 1.5 سال دیکھیں تو انڈیا کی بہت بڑی کوشش تھی کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا جائے، وہ اس سے ہوا نہیں۔ اب ہم نے ایران، ٹرکی، پاکستان ریلوے ٹریک 10 سال کے بعد دوبارہ شروع کر دیا۔ ٹیپی کے اوپر ہم نے دوبارہ گفتگو شروع کر دی۔ جنرل صاحب نے جس طرح کہا بیلٹ اینڈ روڈ کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کے اوپر ہم نے افغانستان کو بھی آفر کی ہوئی ہے اس کا حصہ بنے۔ OIC پہ ہم نے پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا OIC۔ تو جو پاکستان کی ڈپلومیٹک جو وہ پروگرس تھی اس سے وہ بہت زیادہ خائف، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیسیکلی جو ڈائنگ ایفرٹس کے طور پہ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کرتے رہے، دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا رول کیا ہے۔ اس میں دو جو بڑے انٹرنیشنل فورمز ہو رہے تھے پاکستان افغانستان کی شروع، ایک ٹرائیکا پلس، اس میں بھی ان کی کوئی کانفرنس آ گئی تھی جو اسی دن تھی۔ پھر OIC والے دن بھی یعنی کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کو بلا کے بالکل وہ ٹرائیکا پلس والی جب ہم کر رہے تھے تو اس دوران تھی، اور ابھی یہ۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں بھارت جو ہے دوبارہ گیم میں ان ہونے کے لیے اپنی کوئی سپیس ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ OIC کا اجلاس ہوا تو اس نے اپنا اجلاس بلایا، اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں امداد کا بھی اعلان کیا، بیانات بڑے ایسے آتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہ جگہ تو ان کو ملنی نہیں ہے، اگر وہ اچھے اقدام کریں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ سپوائلر والا جو ایکٹ ہے میرا خیال ہے اب یہ جو ہے نا برداشت سے باہر ہو پہلے چکا ہے۔ کبھی خیر نہیں تھی تو اب خیر کیوں نہیں کیا رکھیں۔ UNOCHA کی جو ابھی 2021 کی رپورٹ آئی افغانستان کے حوالے سے، اس میں امریکہ نے جو ہے وہ $421 بلین دیا، یورپی یونین 297، پاکستان نے 28، اور جو جرمنی ہے 169، اور چائنا 31۔ تو انڈیا تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب کس طرح یعنی آپ کو یعنی انسانیت جو افغانستان میں ہیومنٹیرین کرائسس ہے اس کے حوالے سے آپ کو کوئی فکر نہیں تھی، جس کو آپ 20 سال سے جو افغان عوام کے ذہن میں ایک زہر پیدا کر رہے تھے پاکستان کے خلاف کہ یہ پاکستان آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وہ دنیا کے سامنے آ گئے۔ یعنی ان کے 100 یا 120 جو لوگ ہیں، ینگ لوگ ہیں، آفیسرز ہیں، اگر آپ ان کو بھی نہیں سنبھال سکتے، ان کو ریفیوجیز کا بھی وہ آپ سٹیٹس نہیں دے سکتے، ان کو لک آفٹر نہیں کر سکتے، تو پھر جو 38 ملین عوام ہے افغانستان کی، اس سے آپ کو کتنی لگن ہوگی، کتنا پیار ہوگا، وہ تو اب دنیا کے سامنے آ گیا۔ اور میرا خیال ہے یہ جو افغانستان کی انٹرم سیٹ اپ آیا ہے، یہ بارہا ان کے ترجمان، ان کی ٹاپ لیڈرشپ یہ کلیئر کر چکی ہے کہ اب ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسا ان کے ساتھ ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ انڈیا کی یعنی جو ایڈ کا اناؤنس ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کریں یا نہ کریں۔ ہم تو ان کو راستہ دے رہے ہیں انڈیا کو کہ اگر آپ کچھ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ افغانستان کی عوام کے لیے ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہ دیکھیں جن حالات میں پاکستان کر رہا ہے کہ ایک طرف 15-20 سال جو انڈیا نے افغانستان میں پاکستان کے ساتھ کیا، دوسری طرف ہم کیا انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹرانسپورٹیشن دیتے ہیں، اپنی جو ترسیلات ہیں آپ بھیجیں ادھر افغانستان کی عوام کے لیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اب انڈیا کو کوئی سپیس ملنے والی ہے افغانستان کی سرزمین پر، اسپیشلی جو ہے دیکھیں
देखें, हमने सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया अफगानिस्तान के अवाम के लिए, हमने एक ब्रिज का किरदार अदा किया है। जितनी एड आ रही है हम कह रहे हैं आप हमारे साथ आएँ, हम उधर पहुँचाने के लिए रेडी हैं। हम उनके कुछ बैंकिंग सेक्टर में हेल्प करने के लिए रेडी हैं। UN के इजलास से लेके जितने फोरम्स हुए हैं, जो पाकिस्तान का रोल रहा है वो इंडिया को अफगानिस्तान में स्पेस नहीं मिलने वाली। ठीक है जनरल साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। नुखैर साहब फरमा रहे हैं कि अब इंडिया को जो है स्पेस नहीं मिलने वाली, लेकिन एक ऐसा मुल्क जिसकी फितरत में साजिश है, फितरतन वो एक साजिशी मुल्क है। हमने देखा कि अफगान जो सियासतदान हैं और कुछ अहम जो ज़िंदगी के डिफरेंट उमूर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी भारत में मुकीम हैं, और जो इस वक्त भी अफगान मीडिया है उसमें भी भारत की जो है ना हमें अमल दखल नज़र आता है, वहाँ पर भी उसकी लॉबी है मौजूद। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में भारत खुदा न खास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कोई दरार डाल सकता है अपनी साजिशी फितरत की वजह से? जी देखें, इसके तो दो पहलू हैं। वो तो जरूर कोशिश करेगा, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, वो हमेशा से करता है और करेगा। अब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और हुकूमतों पे बहुत डिपेंड करता है कि वो ऐसी साजिशों को कामयाब होने देते हैं या नहीं, क्योंकि पहले कुछ ऐसी साजिशें पार्शली कामयाब होती रही हैं, जिसमें एक ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के थ्रू या किसी भी और जराए से वो ये ऐसे करते रहे हैं कि जो कुछ अफगानिस्तान में होता पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई जाती है, जो इधर होता अफगानिस्तान की तरफ उंगली उठाई जाती है, क्योंकि ये बाकायदा ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जब कोई बात हो तो उसके ताने बाने इस तरीके से मिलाए जाएं आर्टिफिशियली कि वो लगे कि उधर से हुआ है या इधर से हुआ है। तो वो कोशिश तो अपनी जारी रखेंगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि झूठ जो है वो कुछ देर के लिए तो छुपाया जा सकता है, इसी तरीके से साजिशें जो हैं कुछ देर के लिए काम करती हैं, लगातार हमेशा के लिए काम नहीं करती। लोगों को आप हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अब चूंकि इस किस्म के जब वाक़यात पेश आएंगे, जैसा जिससे आपने बहस का आगाज़ किया था, तो उससे तो कोई उसमें नहीं रह गया ना, शुबा नहीं रह गया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो भी अक्लमंद लोग हैं, जो जिनकी आंखें खुली हैं, जो चीज़ों को देख रहे हैं, वो दोबारा उस दाम में आएंगे नहीं। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हिंदुस्तान बाद आ जाएगा अपनी साजिशों से, बल्कि लगता है कि वो इसको जारी रखेगा, इसलिए कि वहाँ पर चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ने का इम्कान है, वहाँ पर पाकिस्तान के तजारती मामलात आगे बढ़ने का इम्कान है, वहाँ पर अमन होने का इम्कान है, वहाँ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर खुलने का इम्कान है, पाकिस्तान के लिए खुशहाली का पैगाम है, और वहाँ के जो अवाम है अफगानिस्तान के लिए, उनके लिए खुशहाली के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे, किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो उनको मंजूर नहीं है, लिहाजा वो कोशिश करेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि चीज़ें इतनी वाज़ेह होने के बाद ना तो पाकिस्तान उनके दाम में आएगा और ना ही अफगानिस्तान के अवाम। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप हमारे साथ रहे। नुखैर साहब, भारत की बात हो रही है, तो जब हम देखते हैं कि जो भी इस तरह की बात आती है, कोई उनकी तरफ से ख़वातीन के हवाले से हकूक़ की बात होती है कि इस तरह के इक़दामात किए जाएंगे, जिसमें कुछ ऐसे इक़दामात भी थे जिसको हमने भी क्रिटिसाइज़ किया कि इसको बेहतर होने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत की तरफ से जो भी वो इक़दामात लेते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, वहाँ से क्रिटिसिज्म, तनकीद बराए तनकीद का एक सिलसिला जारी है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास कोई बेस नहीं है जिस पे वो ये बात कर सके, क्योंकि कश्मीर में वो जो कुछ कर रहा है वो भी तो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में से है, पूरी दुनिया उसको भी देख रही है, तो वो यहाँ पर इंसानी हकूक़ के हवाले से कैसे सवाल उठा सकता है? बिल्कुल, इंडिया इस वक्त जो है ना इस पोजीशन में नहीं है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करे किसी भी मुल्क में जो ज़्यादती हो रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो और सबसे ज़्यादा जो अभी रिपोर्टिंग हो रही है इस्लामोफोबिया के इशू को लेके, वो इंडिया में नज़र आ रही है हमें, और मुसलमानों के लिए आए दिन, और कश्मीर में तो यानी एक ओपन सीक्रेट है, आए दिन जो है वो घेरा तंग हो रहा है, मुसलमानों को जो है जिंदा जलाने के वाक़यात हैं, और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी। लेकिन मैं क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही है, तो देखें अफगानिस्तान में अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ख़वातीन अपने राइट्स के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और वो सामने आ रही हैं। हाँ, जिस तरह उनकी तरफ से उनकी जो मिनिस्ट्री अमर बिल मारूफ नही अल मुनकर की तरफ से कुछ जो अलामिये जारी होते हैं, उसको तो हमने कभी सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान ने किसी भी फोरम पे। इसकी अपनी कमज़ोरियों से तवज्जो हटाने की भी एक तरीक़ाकार है कि वो हमारी तरफ लोगों की तवज्जो, क्योंकि पाकिस्तान तो उसका हमेशा किरदार बताता रहा है और हर रोज़ बता रहा है कि वो क्या कुछ कर रहा है कश्मीर के अंदर, तो वो एक अपनी तवज्जो हटाने के लिए इस तरफ डाइवर्ट कर देता है जो इस तरह की जो वीडियोस आई है, अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो आप ये 60
یا 100 لوگوں کو آپ نہیں سنبھال سکتے تو آپ کون سے ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں؟ کس ملک میں اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو آپ پہلے خود انوائٹ کریں ان کی ٹریننگ کے لیے، اور جب وہ ٹرینڈ ہو جائیں اور اس ملک میں کوئی آفت آ جائے یا وہاں پہ کوئی گورنمنٹ چلی جائے تو آپ ان کو اون نہیں کر رہے، آپ ان کو کوئی سٹیٹس نہیں دے رہے، ان کی لک آفٹر نہیں کر رہے، اللہ نہ کرے ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کو اب یہ چیز اس طرح نظر نہیں آ رہی، جس طرح کہ افغانستان کے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو یا مسائل کو یا پروٹیسٹ کو لے کے ایک بڑی رپورٹنگ، یعنی پورا دن جو ہے انٹرنیشنل میڈیا میں ایک رپورٹنگ ہوتی ہے، تو میرے خیال ہے یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ دنیا کو اس کے سامنے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح بالکل نوٹس لینا چاہیے، اور جس طرح انڈیا کا جو ایک چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ ہمایوں صاحب، ہم نے دیکھا کہ بھارت میں جب اس طرح کے سارے معاملات ہو رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے، جو اس کا کردار ہے اس کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کے انٹیلیجنس کے آفیسرز ہوں یا سابق فوجی آفیسرز ہوں، وہ بھی یہ بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ لگایا افغانستان میں، لیکن اب جو حکومت آئی ہے وہ ہمیں منہ نہیں لگا رہی، تو ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح آگے چلنا ہے۔ تو یہ ان کی تو اپنی ناکامی ہے، ان کے اپنے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جو بھارت کی کوششیں تھیں افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر کے اور پھر وہاں پہ ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا جائے جو کہ پاکستان کے خلاف ہو اور پاکستان کو پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا جائے، وہ ان پچھلے چند مہینوں میں وہ کافی حد تک ناکام ہو گئی۔ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا کہ بھارت یہ کیسے کر سکتا ہے، دیکھیں اگر آپ بین الاقوامی سیاست کو دیکھیں تو ریئل پالیٹکس میں ہوتا یہی ہے کہ کوئی جو ملک ہیں جن کی اکانومی بڑی ہے، جن کی ٹریڈ بڑی ہے، جن کا ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل نیریٹو بڑا ہے، وہ غلط چیزیں بھی کریں تو ان کو اتنا جو ہے وہ برا نہیں سمجھا جاتا، جس کی سب سے بڑی اگزامپل اس پورے خطے میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے کہ جس نے ٹریلینز آف ڈالر لگائے اور اب وہاں کی جو 38 سے 40 ملین کی آبادی ہے وہ بالکل ان کو جو ہے نا مرنے کے قریب پہنچی ہوئی ہے۔ اس ریجن کا جو بڑا پلیئر تھا جس کی بڑی مضبوط اکانومی ہے انڈیا، وہ 15 سال جو ہے 20 سال امریکہ کے ساتھ رہا افغانستان، اور اس میں اس کا رول کیا رہا تھا تھرو آؤٹ وہاں پہ کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسا یا پاکستان کے رول کو ملائن کیا جائے، وہاں پہ جو اس وقت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی ان کی این ڈی ایس، ان کے لوگوں کو ملا کے یہاں پہ جو ہے نا ہمارے جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کیا جائے، جیسا کلبھوشن یادو صاحب کا ذکر کیا، اس کے علاوہ اور بھی بڑے سے بلوچستان کے اندر اسپیشلی ہمارے جو ڈوزیز کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ ان کو اسپیسیفکلی جو ہے سندھ، گلگت بلتستان، اے جے کے اور ان کے اندر وہ یہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب وہ چونکہ ان کا کلاؤڈ ختم ہو گیا تو اب وہ ایک افراتفری کا عالم ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح دوبارہ گیم میں واپس آئیں۔ ٹھیک ہے، مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں سیار علی شاہ صاحب، سپورٹس جرنلسٹ ہیں، آپ کو ویلکم کہوں گی سر۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔ سیار صاحب، آج ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ جب سے طالبان برسر اقتدار آئے ہیں، سینکشنز کے باعث اور منجمد اثاثوں کے باعث ان کی زندگی کا ہر شعبہ ہی بری طرح متاثر ہوا ہے اور اقتصادی اور معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر ہم کھیلوں کی سرگرمیوں کی بات کریں تو وہ کس حد تک متاثر ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں؟ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ جب سے طالبان وہاں پہ اقتدار میں آئے ہیں تو دیگر شعبے جو ہیں وہ متاثر ہوئے، تو سپورٹس اگر دیکھا جائے تو وہ بنیادی ان شعبہ جات میں نہیں ہے شامل، مگر پھر بھی یہ شعبہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ جو شروع میں تو ایسا تھا کہ بالکل واضح ڈائریکشن نہیں تھی، جو مین گیمز ہیں ان کے لیے بھی ان کے پاس ایک واضح پالیسی نہیں تھی، مگر وہ تو چلو کرکٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کرکٹ کو تو جو پچھلا T20 ورلڈ کپ تھا اس میں بھی افغانستان ٹیم نے پارٹیسپیٹ کیا، ابھی جو انڈر 19 ورلڈ کپ ہے اس میں بھی افغان کرکٹ ٹیم جو انڈر 19 ٹیم ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے۔ جو وہاں پہ ابھی مسئلہ ہے اور سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ ہے وومن، جو ان کی سپورٹس ٹیمز ہے، جیسے کہ نیشنل فٹ بال ٹیم ہے، اس طرح تائیکوانڈو ہے، یا اس طرح کے مختلف دوسرے جو گیمز ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے جب طالبان اقتدار میں آئے، اور اس کے لیے ابھی تک کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ طالبان کی حکومت کے جو حکام ہیں وہ اس حوالے سے بیانات تو دیتے ہیں کہ مطلب ہم اجازت دیں گے، کچھ سرٹن لمیٹیشن ہوں گی، تو پھر لمیٹیشن ہوں گی تو وہ کس قسم کی ہوں گی،
تو یہ مسائل تو ہیں. جس طرح دیگر شعبے متاثر ہوئے ہیں اس میں سپورٹس تو اوورآل. اچھا سیار صاحب، انہوں نے کرکٹ کے حوالے سے اب برسر اقتدار آنے کے بعد بڑا اپنا کلیئرلی یہ کہا تھا کہ وہ جو چیز جو اسلامی روایات کے متصادم ہوگی، ہمارے کلچر کے متصادم ہوگی، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. خواتین کرکٹ ٹیم کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. ابھی کون کون سے ایسی سرگرمیاں ہیں کھیلوں کے حوالے سے جو کہ فنکشنل ہیں افغانستان میں؟ اوورآل تو جو افغانستان کے اندر ہے وہ تو جو مین گیمز ہیں اس میں ان کی فٹ بال ٹیم ہے، ان کی کرکٹ ٹیم ہے، انڈر 19 ٹیم ابھی ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، وہ تو ان کا چل رہا ہے. جو وومن جو ان کے گیمز ہے، بلکہ یہ اسکیئنگ چونکہ وہاں پہ برف باری ہوئی ہے، اسکیئنگ کے جو ان کے لوکل ٹورنامنٹس ہے وہ بھی مختلف بامیان میں ہیں، کابل میں ہیں، اس طرح غزنی میں بھی ابھی شروع کی ہے. تو یہ جو مرد کھیلتے ہیں جو گیمز ہے وہ تو وہاں پہ ہو رہے ہیں. جو ایشو ہے بنیادی وہ آ رہا ہے وومن جو گیمز کھیلتی ہے وہ ان کو اجازت نہیں ہے وہاں پہ. جس طرح تائیکوانڈو کی ان کی ایک کوچ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ اپنی جو متعلقہ ان کی ایک وہاں پہ جو پہلے سیٹ اپ تھا ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ٹریننگ اور دیگر ایکٹیویٹیز جو ہے اب وہ شروع نہیں کی ہے تو ان کو اجازت نہیں ہے. ایشو یہ تو ہے کہ مطلب وہ ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ، ان کا نظام وہ چلا رہے ہیں، مگر اس طرح فل اس میں نہیں ہے، سوئنگ میں نہیں ہے. لیکن سیار صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جب طالبان پر مختلف باتوں کے حوالے سے اپنا پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی کہ یہ اصلاحات کریں، اس میں ایک چیز سپورٹس کے حوالے سے یہ کہی گئی کہ یہ بھی بہت اچھا ہوگا کہ طالبان حکومت اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے اور خواتین کو اسپورٹس میں خاص طور پر جگہ دے اور جو سرگرمیاں ہیں اسپورٹس کی ان کو بحال کرے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے معاملات میں طالبان حکومت نہایت مدبرانہ اور لچک کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے جس پر وہ ابھی نہیں تو تھوڑا آگے جا کر لچک کا مظاہرہ کریں گے اور خواتین کو بھی مختلف شعبوں میں خواتین جو کھیلوں کے حوالے سے آنے کی اجازت دیں گے؟ بالکل، یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ تو آگے وقت جو ہے وہ اس سے ثابت ہوگا. وہ اس کا اصل میں افغانستان میں ابھی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان کا سپورٹس نہیں ہے، ان کے دیگر معاملات جو ہے وہ بہت بڑے ہیں، ان کی نوعیت بہت سنگین ہے. وہ اس وقت ان چیزوں پہ فوکسڈ ہے اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو پھر اگر انٹرنل دیکھا جائے تو ان کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت ان کے پاس جو ریسورسز ہے وہ انہوں نے ڈائیورٹ کیے دیگر جو ان کے اہم اور بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف. تو آگے چل کے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم ان کو جو ہے اسلامی روایات کے مطابق ہم اجازت دیں گے. اس طرح اگر ہم دیکھا جائے تو ایران ہے، اس کا ماڈل کاپی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ لچک دکھا رہے ہیں کہ ہم کریں گے، مگر اس وقت سپورٹس ایکٹیویٹیز کو یا خواتین کو یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک بڑا ڈیولپڈ کنٹری ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیولپڈ ہے. ہمارے پاس ڈومیسٹک میں پھر بہت ساری گیمز ایسی ہیں کہ ان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. تو یہ مسائل ریسورسز کے ساتھ بھی جڑے ہیں. ٹھیک ہے. نخیر صاحب، عباس تانکزئی نے بیان دیا کہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں ہم ان کو سہولتیں بھی فراہم کریں گے اور ان کو سپورٹ بھی کریں گے. یہ بیان ان کا کس قدر آپ دیکھتے ہیں؟ خواتین کے حوالے سے بھی ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ متضاد جو ہے وہ ان کی جو لیڈرشپ ہے خبریں آ رہی ہیں، ہر کوئی اپنے اس لیول پہ جو ہے خواتین کے ایشو کو لے کے خبر دے رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی بھی کھیل میں جو آپ کے پلیئر جاتے ہیں تو وہ آپ کے ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، وہ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کو. تو میرے خیال ہے بیجنگ میں جو ہونے جا رہی ہیں اولمپکس، یہ ایک بہت بڑا پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اگر اس میں آپ کی طرف سے جو فیمیل اور میل جو آپ کے ایتھلیٹس ہیں اور باقی جو آپ کے سپورٹس مین یا وومن ہیں ان کو اگر آپ جانے دیں گے تو میرا ایک بہت اچھا تاثر جو ہے دنیا کو جائے گا. افغانستان کیونکہ ایک ہسٹورک کنٹری ہے، 1936 میں اس نے اولمپکس میں شرکت کی. پھر 96 سے 99 والے وہ طالبان کا ایک وہ ٹینیور تھا جس میں بڑی سختیاں تھیں، تو اس پہ اولمپکس کی طرف سے بین کر دیا گیا تھا 99 والے اولمپکس میں. تو اب اگر دیکھیں ہم کرکٹ، افغانستان کے کرکٹ کی بات کریں کیونکہ ہم سارے کرکٹ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، تو ان کی ایک بہترین ٹیم ہے اور کسی بھی بڑے ایونٹ میں جب شرکت کرتی ہے تو کسی بھی بڑی ٹاپ لیول کی ٹیم کے لیے ایک بڑا وہ پریشانی کا سبب بنتی ہے. اور جو ان کے ایک بالر ہیں راشد خان، ان کا میں ذکر کروں گا، ہمارے پی ایس ایل میں بھی وہ حصہ لیتے ہیں اور بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں، ایک کیٹیگری کے پلیئرز ہیں. اور جب سے وہ آئے ہیں اپنے یعنی آمد کے چند عرصے بعد ہی وہ
आईसीसी के टॉप 5 प्लेयर्स में हमेशा रहे हैं जो बॉलर्स हैं। कभी उनके पास नंबर 1 पोजीशन होती है, कभी नंबर 2, कभी नंबर 3। तो वो एक बेहतरीन, और पूरी दुनिया में जहां भी पीएसएल है, राशिद खान की एक अपनी डिमांड है, और ये अफगानिस्तान का एक जो है एक मुस्बत चेहरा वो दिखा रहे होते हैं। यानी राशिद खान को लोग नहीं देख रहे, वो अफगानिस्तान को देख रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट में बाकी उनके बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह उनकी वॉलीबॉल की बड़ी अच्छी टीम है, फिर फुटबॉल में बहुत से लोगों। तो इनकी एक जूनियर टीम थी खवातीन की जो पाकिस्तान आई इसके वैक्यूएशन के बाद, फिर वो बरतानिया चले गए 35 लोग, फिर उनकी फैमिलीज के 130 अभी भी वहीं पर तो अभी भी वहां पे हैं और वो खेल रहे हैं। और कल को अगर वो इंटरनेशनल काउंटीज खेलती हैं तो डेफिनेटली वो अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनका बड़ा अच्छा, यानी मेरा ख्याल है तालिबान को अभी इन खवातीन के इशू को लेके इतना संजीदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है। बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, हमने देखा कि क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में बड़ा ही टफ टाइम दिया और उनकी कारकर्दगी को बहुत सराहा गया, बड़ी मजबूत टीम के तौर पे हमने देखा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जब मैच हुआ तो बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। आप क्या समझते हैं कि जैसे कि नोखे साहब ने फरमाया कि जो खिलाड़ी होते हैं वो एम्बेसडर होते हैं, आपका चेहरा होते हैं, तो अभी तो ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मसाइल है वहाँ पर अंबार है, लेकिन जाहिर है इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये खिलाड़ी जब दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो आपका सॉफ्ट इमेज उजागर करेंगे। आप क्या समझते हैं, इस तरफ भी कुछ हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है तालिबान को? जी बिल्कुल बनानी चाहिए। मेरा ख्याल है जो आपने ये कह दिया कि वो आपके एम्बेसडर होते हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह शाह साहब ने अभी बताया, उसमें स्पोर्ट्स इस वक्त अफगानिस्तान के जो इंटरम सेटअप है या मौजूदा हालात हैं उसकी वो प्रायोरिटी नहीं है। वहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए, दवाइयाँ नहीं हैं, सर्दी के मामलात और इस तरह, उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है वो जाके आपको रिप्रेजेंट करता है। अब उसके अलावा जो यहाँ पे एक दूसरा इशू है कि एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है और उनके कल्चरल नॉर्म्स हैं, जिसमें वो जो विमेन स्पोर्ट्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हमने देखा कि ईरान के अंदर भी ऐसी है, सऊदी अरबिया के अंदर भी ऐसा है, या कुछ और इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव वो टिंज हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर अगर हमें फ़िलहाल तवज्जो ना दें इस सेंस में कि अफ़गानिस्तान के बाकी मामलात को हम हल करें, उनकी जो एड जिसकी ऊपर हम बात कर रहे हैं उसकी रिकग्निशन की बात कर रहे हैं, और उसके बाद वाकई जो स्पोर्ट्स का जिक्र है, मतलब इट्स अ रेजिलिएंट नेशन। ये दुनिया ने देखा है कि हमेशा जब भी उनके ऊपर मुश्किलात आई हैं वो उन्होंने बड़ा डट के मुकाबला किया है। क्रिकेट के अंदर, दुनिया क्रिकेट के अंदर मेरा ख्याल है अफगानिस्तान वो वाहिद कौम है जो विद इन लाइक 7 to 8 years के अंदर वो आए और फिर उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे चले गए, बड़ी बड़ी टीमों को रहा अफगानिस्तान पिछले 20 साल में, 20 नहीं 40 साल में बेहतरीन टीम है उनकी अफगानिस्तान की क्रिकेट। और बाय द वे उसमें भी पाकिस्तान का भी थोड़ा सा रोल होना चाहिए कि हमारे जो कोचेस थे उन्होंने उनको ट्रेन किया। बिल्कुल बिल्कुल। सियार साहब, मुझे बताइएगा कि बीजिंग ओलंपिक्स जो अभी होने जा रहे हैं चीन में, पूरी दुनिया की नजरें उस पर हैं, क्या अफगानिस्तान की कोई टीम वहां पर शिरकत कर रही है? जी बिल्कुल, उन्होंने इस हवाले से तो बाकायदा कहा भी है अफगान हुकूमत ने, जो पूरी हुकूमत है, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को पूरा सपोर्ट करेंगे। एक चीज मैं उसमें अभी ये अंडर-19 टीम का आया है, क्योंकि अफगानिस्तान के और दीगर मसाइल हैं, तो ये अफगानिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम जो है ये वेस्ट इंडीज इन्होंने जाना था, ये दुबई में थी, वहां से इन्होंने ट्रैवल करना था ट्रांजिट वीजा के थ्रू अमेरिका, और अमेरिका से फिर ये वेस्ट इंडीज उन्होंने जाना था। तो ये इस तरह की अगर अफगानिस्तान की खेलों की सरगर्मी है तो उसमें सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, दीगर ममालिक जो है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। उनको अमेरिका का वीजा नहीं मिला, वो जो उनके इनिशियल वार्म अप मैचेस थे उन्होंने वो चूंकि वहां पे लेट पहुंचे, उनका अराइवल लेट हुआ है, तो उनके वो मैचेस भी रीशेड्यूल हुए और उनके 2 वार्म अप मैचेस जो है वो भी कैंसिल हो गए। अच्छा। तो अगर अफगानिस्तान में स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को प्रमोट करना है या उनको वहां पे जारी रखना है, तो उसमें से सिर्फ अफगानिस्तान जो अभी इंटरम सेटअप है या जो हुकूमत है उनको नहीं, बल्कि दीगर लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। फिर ये अंडर-19 टीम जो थी, अभी उन्होंने जाना था वेस्ट इंडीज, उनके लिए फिर यूके ने इनको वीजा दिया और वहां से ये फिर ट्रांजिट वीजा के थ्रू ये वेस्ट इंडीज गए। तो अगर ये बीजिंग ओलंपिक्स है या वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप की इस तरह मेगा टूर्नामेंट्स हैं, इसमें दीगर ममालिक को भी इनको थोड़ा सा जो है अपने एंड से इनको जो है सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये एक्टिविटीज जारी रहे। अफगानिस्तान में स्पोर्ट्स में तकरीबन जितने भी गेम्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उन सब में बहुत पोटेंशियल है। क्रिकेट हमारे सामने, क्योंकि हम क्रिकेट देखते हैं तो उसमें हमारे सामने कि वो इतने चंद थोड़े से अरसे में
کرکٹ میں انہوں نے کتنا ایکسل کیا ہے. تو دیگر نہ صرف دیگر ممالک بلکہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہے جو اسپورٹس کے مختلف ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں, ان کو آرگنائز کرتے ہیں, ان کو بھی افغانستان ٹیم کو جو اس وقت انتہائی سخت اور حالات سے گزر رہے ہیں افغانستان سیار صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پر ظاہر ہے اس وقت سب سے بڑا کرائسس تو ہیومینیٹیرین کرائسس ہی ہے. ہم ہر روز اپنے پروگرام کے تحت بتانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ذریعے کہ وہاں پر لوگوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں, اقتصادی ہیں, معاشی ہیں, بینکنگ سسٹم ان کا بالکل بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے معاملات ایڈ تو پہنچ رہی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. لیکن اس سارے معاملات کے باوجود بھی کھیل بھی کسی ملک کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, بڑا اہم ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فی الفور نہیں لیکن آنے والے وقت میں اس حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی, کوئی جو ایک روڈ میپ ہے وہ طالبان حکومت کو بنانا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ وہ اس پر بھی کام کر رہے ہیں؟ بیانات تو آتے رہے ہیں. بالکل, یہ صرف بیانات سے نہیں ہوگا, پریکٹیکل کام کرنا ہوگا اس حوالے سے. افغانستان کی موجودہ حکومت جو ہے ان کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں وہ ہے ان کی امیج بلڈنگ, اور وہ اپنی امیج بلڈنگ کر سکتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے اگر وہ اپنی خواتین جو ان کے کھلاڑی ہیں ان کو دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجیں, ان کے جو باقی دیگر اوبیسلی مین جتنے گیمز ہیں اس میں بھی اگر وہ بھیجیں تو یہ ان سے ان کے تھرو یہ سافٹ میسیجنگ ہے, اس کے تھرو اپنا جو امیج بلڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے افغان حکومت جو ہے خاص طور پر طالبان کو پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے. وہ خواتین کو بھی وہاں پہ ٹریننگ کی سہولیات وہ ایٹ لیسٹ اجازت دے تو بہت سارے ادارے پھر یہ ایسا ہے وہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو فیسلٹیز فراہم کریں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سیار علی شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین آپ کا بھی اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کروں گی. نخیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمارے صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.